نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی۔ ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے، بیٹھ گئے۔ پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے، عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار ہے، پھر اٹھ کے کھڑے، حضور میرا 100 اور کر لیں، بیٹھ گئے۔ پھر اعلان کیا، حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں ہڑا نو رہ براندی۔ درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہڑ آ جائے نا، ہڑ، وہ پہ کسی سے رستہ نہیں پوچھتا۔ کبھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، وہ تو ہڑ ہے، وہ کو رستہ پوچھتا ہے، وہ تو رستہ بناتا ہے۔ پھر کہا کچھ اور چاہیے، تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ عثمان جو حاضر ہے، اور شامل کر لے میرا حصہ۔ اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے۔ یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے سارا، حضور آپ کا ہی ہے۔ حدیبیہ میں محبوب آئے، 6 ہجری تھی، فرمایا عمرہ کریں گے، کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے۔ بات جب بڑھنے لگی تو سرکار نے حدیبیہ پہ قیام کیا، اور 1400 صحابہ میں سے اپنی نمائندگی کے لیے جب مکے والوں کے پاس بھیجنے کی باری آئی تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا عثمان جاؤ ان سے بات چیت کر۔ سمجھدار بڑے تھے نا، بردبار تھے، سیانے بندے تھے، حلیم الطبع۔ اور ویسے بھی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی، کسی کو خیبر میں بھیجا جاتا ہے تو کسی کو حدیبیہ میں بھیجا جاتا ہے، ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی۔ جائیے نا، حضرت عثمان تشریف لے گئے، بچھڑے ہوئے تھے بڑے زمانے کے۔ میں اور آپ صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت عطا کر، یا اللہ صفا مروہ کے پھیرے نصیب ہو، یا اللہ حجر اسود کی۔ کتنے لوگ تڑپتے ہیں، کتنی خواہش کرتے۔ اور جناب عثمان غنی کا تو پرانا پیار تھا حرم سے، وہ پیدا ہی اس علاقے میں، اور کتنے سال ہو گئے بچھڑے ہوئے۔ جیسے ہی گئے تو جا کے کہا ابو سفیان سے کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے۔ سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے کہا یہ ذرا دیکھنا، یہ ذرا دیکھنا، یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، وہ صفا مروہ ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو، وہ حجر اسود ہے چومنا ہے تو چوم لو، وہ آب زمزم ہے پینا تو پی لو، لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، پر میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، میں نو کعبہ بھول گیا آئی، اب بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر، صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر، نبی پاک کے بغیر؟ فرمایا نام ہی اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا ہے، انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا ہے، جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، میں نو کعبہ بھول گیا آئی، اب ویکھنا بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا۔ پھر یہاں سے لیا ہے میرے امام نے، یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کہا نام بھئی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر، نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہو گئے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے۔
महबूब ने पलट के देखा, फरमाया वो मेरा उस्मान है। हाँ, मैंने कहा एक मकाम, एक ये है कि कोई मोहब्बत करे और एक ये कि महबूब की नजर में फरमाया वो मेरा उस्मान है, मेरे बगैर और तवाफ, मेरे बगैर और तवाफ, ये कैसे मुमकिन है? सवाल ही नहीं पैदा होता। सैयदना उस्मान गनी, खबर फैल गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। उन्होंने हजरत उस्मान को रोक लिया था, बिठा लिया था। यहाँ खबर फैल गई जनाब उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस्मान, मैं कुर्बान रस्तों से जहाँ थे आप गुजरा करते थे, मेरे महबूब ने फरमाया आओ भाई सारे मेरे हाथ पर बैत करो, मेरे हाथ पर बैत करो, मौत की बैत करो, हमने उस्मान के खून का बदला लेना। महबूब का जोशो खरोश, सहाबा बैत कर रहे हैं किस बात पर? हजरत उस्मान के बदले पर। 1400 लोगों ने बैत की बशमूल मौला अली शेर खुदा के, क्या हमने हजरत उस्मान का बदला। हुजूर को पता था, महबूब तो जानते हैं, पर जज्बात को सही रुख देना था। फरमाया आओ बैत करो, और तमाम लोगों ने बैत कर ली, सिर्फ हजरत उस्मान नहीं थे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं महबूब ने अपने हाथ फिजा में लहराए, फरमाया भाई उस्मान मौजूद नहीं है। फरमाया ये हाथ मेरा, ये मेरे उस्मान का, लो मैं उस्मान की भी बैत करता हूँ, ये उस्मान की भी। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं कसम अल्लाह की, वो जिस वक्त नबी पाक ने कहा ना ये उस्मान का हाथ है, फरमाते हैं उस वक्त उस्मान का हाथ कायनात के सब लोगों के हाथों से बेहतर हो गया था। इतनी अजमतें मिली हजरत उस्मान गनी को, इतना मकाम मिला सैयदना उस्मान को। ये जो लोग हैं ना, ये जो दरवाज़ा रसूल के ख़ास ग़ुलाम है, इन ग़ुलामों की मोहब्बत से फैज़ आएगा रसूल पाक की मोहब्बत का। ग़ुलामी की तबीयत चाहेगी, इनसे प्यार करोगे तो मदीने वाले के महबूब बन जाओगे। इन लोगों से सीखेंगे कि दीन का असल मिजाज क्या है, ये बताएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, प्यार किया, इस अंदाज में किया कि वो दर्जनों सैकड़ों लोग खड़े हैं और कई दिनों की भूख है, तो मुनाफिकीन हंस रहे हैं कि देखो मुसलमानों के पास तो खाना ही नहीं, तो उस्मान गनी ऊँटों पे रख के पका के लंगर भेज रहे हैं, हमें खिलाओ इनको, उस्मान की जानिब से खिलाओ खाने। हजरत उस्मान गनी एक सहाबी कर्ज ले गए, कुछ दिनों के बाद आए, आके कहने लगे वापस ले कहने लगे मैंने तो मुरब्बत में दे दिया था, तो मेरे नबी पाक का गुलाम है, मैं तो उस निस्बत का पाबंद